نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا قاف کے لیے وہ لوتھڑا جو ہے وہ بالمقابل تالو کے ساتھ لگے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ واو مدہ ہے، اگلے کلمہ میں سبب مد حمزہ موجود ہے تو پھر مد ہوگی، اگر رکیں گے تو پھر ان اللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں سے اعادہ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ يُحِبُّ نہیں ایسے نہیں کیا، يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ إِنَّ اللَّهَ نَاللَّهَ نہیں کیا، نون بھی پر اور لام اس میں جلالہ کا بھی پر، یہ تو پر کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے نون کو پر نہیں کرنا، بڑی مہارت سے ان اللہ نون کے فوراً بعد لام کے لیے اوپر والا ہونٹ اوپر چلا جائے، یہ اس کو پر کرنا کہتے ہیں۔ ہاں جی آگے چلتے ہیں۔ علم صرف واو استعنافیہ، قاتلو باب مفاعلہ، قاف تا لام اس کا مادہ، قاتل یقاتلو سے تقاتلون بنا، تقاتلون سے علامت مضارع تا حذف کر دی، نون اعرابی گرا دیا تو وہ بن گیا لفظ قاتلو۔ فعل امر، فی حرف جر، سبیل اسم، اللہ اسم، اسم جمع اسم مرکب اضافی، اور یہ مرکب اضافی سے پہلے فی حرف جارہ ہے تو یہ ٹوٹل مرکب جاری بن گیا۔ الذین اسم موصول، اس کے بعد اس کا صلہ کیا ہے؟ یقاتلونکم، تو یہ یقاتلون ہے، آگے کم ضمیر ہے اس کے اندر، فعل کے بعد آئی ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل، اور یہ واو اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل، اور یہ فاعل۔ واو تفسیریہ، لا تعتدو، یہ لا لائی نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد کے فعل سے نون اعرابی گرا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تعتدو، عین دال واو مادہ سے، اعتدوا یعتدو سے، تعتدون سے، تعتدون۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالہ منصوب، اگر آخری حرف کے اوپر زبر ہو تو منصوب، زیر ہو تو مجرور، اور پیش ہو تو مرفوع۔ لا لائے نفی، یہ لائے نہیں ہے، یہ لائے نفی ہے۔ لائے نفی اس لیے ہے کہ یحبو کے اوپر با کے اوپر پیش موجود ہے، اگر یہ اس کو لائے نہیں بنانا ہو تو یہ با اس کا ساکن ہوتا تو یہ بن جاتا یحبب۔ تو المعتدین یہ کیا ہے جی؟ یہ اسم مفعول ہے اور مفعول بہی ہے، اسم الفاعل ہے۔ اعتدوا یعتدو سے تعتدون، تو یعتدون سے یا علامت مضارع میم سے بدلی تو معتدین، یہ دال کے اوپر دال کے نیچے زیر ہے تو یہ اسم الفاعل ہے، اگر زبر ہوتی تو یہ اسم مفعول ہوتا، تو یہ اس وقت حالت نسبی میں ہے کیونکہ یا نون کی وجہ سے حالت نسبی ہو کر یہ مفعول بنا ہوا ہے۔ وہ آگے چلتے ہیں، یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم نحو میں آپس میں ان کا ربط استعنافیہ، اس کا پیچھے والی بات سے تعلق نہیں ہے، ایک نئی بات ری اوپنڈ بات ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ربط نہ ہونے سے مراد یہ ہے
کہ یہ واو عطف نہیں ہے، اس کا معطوف علیہ پیچھے نہیں ہے، پیچھے کوئی بات تو ہو رہی ہے، اسی کے متعلقہ ہے، لیکن ٹوٹلی اس کا نحوی پوائنٹ آف ویو سے اس کے ساتھ کوئی نہ یہ اس کا معطوف علیہ ہے، نہ یہ اس کا مفعول ہے، نہ اس کا فاعل ہے۔ قاتلو ایک فعل اور فاعل ہے جس میں یہ واو ہم نے کہا یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، تو یہ واو کو ہم نے ایرو دیا کہ یہ ہے فاعل، یہ فعل ہے قاتلہ۔ تو قاتلو تم سب قتال کرو، فی میں مرکب جاری، سبیل اللہ یہ ٹوٹل جو مرکب جاری کیا ہوگا؟ متعلق قالو، فعل۔ الذین اسم موصول، یہ اس کا صلہ ہے۔ یقاتلونکم، یقاتلون میں پھر یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے، قاتلہ فعل ہے، یہ کم ضمیر مرفوع منصوب متصل ہو کر مفعول بھی ہے، تو گویا یہ ایک جملہ ہے فعل فاعل مفعول۔ تو مفعول اس الذین میں جو ضمیر اس کی طرف راجع ہے وہ یہ ہے، تو یہ الذین جمع کا صیغہ ہے، تو یہ یقاتلون میں واو ضمیر بھی جمع کی ہے، تو یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہیں، یہ وہ نہیں ہے کیا ہے جی اس کا یقاتلون سے مونس کا صیغہ نہیں ہے، تو یہ ہوا یہ صلہ اور یہ اسم موصول اور یہ اس کا صلہ۔ تو اسم الموصول اپنے صلہ سے مل کر یہ تو مفعول بھی ہی ہوا اس فاعل کا، تو فعل کا، تو یہ ایک فعل ہے اور فاعل ہے، یہ اس کا متعلق ہوا، یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ گویا یہ ایک پورا جملہ بنا، اور تم سب اللہ کی راہ میں قتل کرو ان لوگوں کو جو تم سے لڑتے ہیں، یقاتلونکم وہ لوگ جو تم سے لڑتے ہیں، یہاں تک مکمل ہوا جملہ۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، یہ حکم ہے، ایک فعل ہے یہ قاتلو، حکم ہے لڑو، کن لوگوں سے؟ جو تم سے لڑتے ہیں، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ آگے واو تفسیریہ ہے، یہ جو جملہ ہے اس کی مزید جامعیت کے ساتھ اختصار کے ساتھ ایک تفسیر ہے، معنی میں جامعیت ہے اور کلمات میں اختصار ہے۔ کیا؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اس کو مزید بیان کر رہے ہیں، یہ موقع محل ہے کہ حدود حرم میں قتال کا، تو حدود حرم میں قتال کرتے وقت جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا کریں، اس سے بڑھے نہیں، اس حد سے تجاوز نہ کریں۔ اگر وہ آپ سے قتال نہیں کرتے تو آپ نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو ضرور کریں، یہ ہے، اور اتنا کریں جتنے کی ضرورت ہے، یہ ہے حد سے تجاوز نہ کرنے کا معنی۔ تو یہاں پہ بھی یہ فعل ہے، فاعل ہے، فعل کیا ہے؟ تعتدو، لا نہیں ہے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم، تو یہ لا تعتدو یہ جو فعل ہے نا یہ فعل امر ہے، فعل نہیں کہیں گے اس کو، امر کے معنی نہیں، یعنی لائے نہیں ہے، یہ کہہ دیں لائے نہیں، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کے اوپر عطف بولیں گے کہ قاتلو ولا تعتدو، اور حد سے تجاوز نہ کرو مگر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور اللہ اسم جلالہ اس کا اسم ہے، تو یہ اسلوب ہے پورے قرآن پاک میں، انا اور انا جہاں بھی آئے گا اس کے بعد ایک اس کا اسم ہوگا اور اس کے بعد ایک جملے کی شکل میں یا شبہ جملہ کی شکل میں اس کی کوئی خبر آئے گی یا کسی ایک کلمے کی شکل میں۔ مثلا قدیر خبر ہے کس کی؟ انا کے بعد آنے والے اسم جلالہ کے بارے میں۔
تو یہاں بھی انہ کے بعد اسم جلالہ آنے اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ یہ اسم جو ہے لا یحب المعتدین، کہ یحب فعل اور فاعل، کون فاعل ہے اس کا؟ یہ فاعل ہے. یہ کیسے؟ ضمیر مرفوع متصل جو اس کے اندر ہوا چھپی ہوئی ہے. فعل کیا ہے؟ یحب، وہ نہیں پسند کرتا، کس کو؟ یہ مفعول بہی ہے، یہ اسم منصوب ہے. معتدین اگر اسم مرفوع ہوتا تو یہ معتدون ہوتا، تو یہ مفعول بہی بنا. فعل، فاعل اور مفعول بہی اپنے لائے نہیں کے ساتھ مل کر اس اسم جلالہ کے بارے میں خبر. تو ہم عربی گرامر میں اس کو بولتے ہیں یہ خبر انہ ہے، جس طرح یہ اسم انہ ہے اور یہ اس کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.